آپ کے حاضر خدمت ہوں گے کہ مذاق تیرے ستمگر اڑا کے آیا ہے. تیسرا اور چوتھا حصہ بالخصوص توجہ چاہتا ہوں کہ مذاق تیرے ستمگر اڑا کے آیا ہے، ضعیف باپ کی ہمت بڑھا کے آیا ہے. تیسرا اور چوتھا حصہ بالخصوص مذاق تیرے ستمگر اڑا کے آیا ہے، ارے ضعیف باپ کی ہمت بڑھا کے آیا ہے. تو نظر اتار دو اصغر کی موت کا یوسف، ارے یہ موت کو بھی زلیخا بنا. نظر اتار دو اصغر کی موت کا یوسف، یہ موت کو بھی زلیخا بنا کے آیا ہے. تو کربلا کہتی ہے ایمان کا معیار ہوں میں، پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں. حضرات دیکھیں یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس جگہ قدم رکھ دے اس جگہ کو منزل معراج ہو جایا کرتی ہے. جیسے ہی مولا حسین کا قدم 2 محرم کو عرض کربلا پر آیا، اب کربلا کی زمین زمین نہ رہی بلکہ تمام زمینوں کی علمدار بن گئی. خدا کی قسم میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی مولا کا قدم پڑا، کربلا کی زمین کل تک عام زمین تھی، لیکن جیسے ہی حسین کا قدم آیا اب کربلا کی زمین زمین نہ رہی بلکہ تمام زمینوں کی علمدار ہو گئی. اور اس گھرانے کی عظمت، منزلت، فضیلت یہی ہے کہ جس جگہ قدم رکھ دے اس جگہ کو منزل معراج ہو جایا کرتی ہے. جملہ سنیے گا، باپ نے قدم رکھا کعبے کو قبلہ بنا دیا، ارے بیٹے نے قدم رکھا کربلا کو عرش معلی. کربلا کہتی ہے ایمان کا معیار ہوں میں. مولا جب قدم عرض کربلا پر آیا ہے تو کربلا کی زمین کیا کہتی ہے؟ سماعت فرمائیے گا کہ کربلا کہتی ہے ایمان کا معیار ہوں میں، پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں. شاہزادے نے پیمبر کے خریدا ہے مجھے، ارے شجرہ حضرت آدم کی خریدار ہوں میں. تو میری ہی خاک پہ عباس کا ٹپکا ہے لہو، اس لیے سارے زمینوں کی علمدار، اس لیے سارے زمینوں کی علمدار ہوں میں. تو میں لا علاج، کربلا کی زمین کیا کہہ رہی ہے؟ ایک بن، میں لا علاج غم کی دوا بانٹتی ہوں میں لا علاج غم کی دوا بانٹتی ہوں میں. ارے میں خاک کربلا ہوں، میں خاک کربلا ہوں، شفا بانٹتی ہوں میں لا علاج غم کی دوا بانٹتی ہوں میں خاک کربلا ہوں، شفا بانٹتی ہوں میں. کیا مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا بانٹتی ہوں میں؟ ارے شمس و قمر کو رزق ضیا بانٹتی ہوں میں. تو سوچو ذرا سی دیر کدھر جائے کائنات، ارے گر میں شفا نہ بانٹوں تو مر جائے کائنات. سوچو ذرا سی دیر کدھر جائے کائنات، گر میں شفا نہ بانٹوں تو مر جائے کائنات. آئیے حضرات انہی مصروں کے ذریعے سایہ خطیب انقلاب عالی جناب مولانا تہذیب الحسن صاحب سے گزار ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے سامعین کو قلوب کو ایک نعرے حیدری، ایک نعرے خیبری، ایک نعرے سالاباد. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا
وحادينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المبين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. عزیزان محترم، صاحبان ایمان، بالخصوص آج کی اس عظیم مجالس عزا میں ہم سب کے بزرگ پرست مولانا اسداللہ صاحب قبلہ کی حاضری، مولانا حیدر مہدی صاحب کی حاضری، مولانا نقی امام صاحب کی حاضری، مولانا شہزادہ اصغر صاحب کی حاضری، شبی صاحب کی حاضری، دیگر سامعین اور مولانا ندیم صاحب کی حاضری یقیناً ہم سب کے لیے باعث فخر و باعث مسرت ہے. اور چونکہ میں نے قرآن مجید کی اس آیت کو اس وقت کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ میرے سامنے جو مجمع ہے وہ مجمع عاشق رسول اور آل رسول کا مجمع ہے، اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ مجلس کیسے عبادت ہے، عزاداری کیسے عبادت ہے، میلاد نبی کیسے عبادت ہے، ذکر نبی کیسے عبادت ہے. دیکھیے، خالق موت و حیات نے اعلان فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم میری عبادت کرو. توجہ چاہتا ہوں، عبادت ہے کیا؟ عبادت کہتے ہیں اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ کے بتائے ہوئے قانون پر چلنا، اور جو چل کر کے زندگی گزارے وہ بھی عبادت ہے، اور جس سے اللہ روکے ان چیزوں سے رک جانا، زندگی گزارنا، وہ بھی عبادت ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ عبادت کچھ خلق کیا اللہ نے، تمام جنوں کو اور انسوں کو خلق کیا، صرف مقصد اللہ کا عبادت ہے. تو کون ایسا مسلمان ہے کائنات میں جو صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک بس یوں ہی مصلی عبادت پہ بیٹھ کر کے وہ عبادت کر رہا ہو اور زندگی گزار رہا ہو؟ ایسا کوئی مسلمان آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور نہ یہ صحیح معنوں میں عبادت کہلائے گی. عبادت کیا ہے؟ عبادت اس کام کا نام ہے کہ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، قیام بھی عبادت ہے، قعود بھی عبادت ہے، عیادت بھی عبادت ہے، خیال گیری بھی عبادت ہے، سماج کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس کی امت ہیں، تو آپ کا جواب یہ آئے گا ہم امت محمدی ہیں. توجہ چاہتا ہوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے فرزندان توحید تک میرا میسج و پیغام پہنچنا چاہیے، تو آپ کا جواب یہ آئے گا کہ چونکہ ہم اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، ہم اس محمد کے امت ہیں جس کا اٹھنا بھی عبادت، جس کا سونا بھی عبادت، جس کا جاگنا بھی عبادت، جس کا بیٹھنا بھی عبادت، جس کا چلنا بھی عبادت، جس کا بولنا بھی عبادت. تو اب جب ہم اس کی امت ہیں تو عزیزان گرامی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا نبی اٹھے تو عبادت، بیٹھے تو عبادت، جاگے تو عبادت، سوئے تو عبادت؟ ہم کیسے ہوں کہ ہم عزیزان گرامی عبادت نہ کریں؟ یہ امت محمدی پہ ہر پا جائے گا کہ تمہارا آقا تو اٹھا تو عبادت ہوا، سارا عمل کیا تو عبادت ہوا. تم کیسے ہو کہ چند لمحہ عبادت کرتے ہو، محدود دائرے میں عبادت کرتے ہو؟ تو عزیزان گرامی عجب نہیں میرا مالک آواز دیتا نظر آئے، اے نادان خبردار گھبرانا نہیں، جس محمد کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اگر ساری زندگی اس کی عبادت ہے تو تجھے بھی اگر عبادت گزار نہ بنا دوں تو خدا نہ کہنا. توجہ چاہتا ہوں، نہ بنا دوں تو خدا نہ کہنا. مالک مجھے کیسے تو عبادت گزار بنائے گا؟ کہ اصل معنوں میں زمانے نے نماز کو صرف عبادت سمجھا، روزے کو صرف عبادت سمجھا، حج کو صرف عبادت سمجھا، زکوٰۃ کو صرف عبادت سمجھا. نہیں، تم نے غلط سمجھا ہے. صرف سجدہ عبادت نہیں ہے، صرف نماز عبادت نہیں ہے، صرف روزہ عبادت نہیں ہے، صرف حج عبادت نہیں ہے. کہ مالک پھر کیا ہے؟ کہ رسول کا اٹھنا عبادت ہے. میں نے کہا کہ رسول کا سونا عبادت ہے. کہاں؟ بہت توجہ. کہ رسول کا کسی
کو اٹھانا عبادت ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا اچھا، اگر رسول کسی کو اٹھائے تو عبادت ہے، تو اس کا ذکر کر، یہ عبادت ہے۔ توجہ سے آتا ہوں، رسول اگر اپنے بستر کی عبادت ہے، ذکر رسول یعنی رسول کا ذکر کرنا، اور بستر کا ذکر عبادت ہے، تو اس کا ذکر کر جو اس بستر پہ سویا ہے، تو اس کا ذکر کر جو اس کے بستر پہ سویا ہے، تو اس کا ذکر کر جو سویا ہی نہیں ہو، سویا ہو تو مرضی الہی کو خرید لیا ہو، سویا ہو تو مرضی الہی کو خریدا ہو، تو اس کا ذکر کرتا جا، عبادت ہوتی چلی جائے گی۔ معبود پھر کیا عبادت ہے؟ بہت توجہ، کہ ہر وہ کام و خیال و ارادہ عبادت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ہر وہ مسئلہ عبادت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب آزاداری اللہ کی رضا کے لیے ہے یا نہیں؟ ماتمداری اللہ کی رضا کے لیے ہے یا نہیں؟ یہ درود اللہ کی رضا کے لیے ہے یا نہیں؟ ہمارا آنا اللہ کی رضا کے لیے ہے یا نہیں؟ تو آپ کہیے گا مولانا یہ اللہ کی رضا کیا ہے؟ یہ تو حسین کے نام پہ بلایا ہے، یہ لدورہ کی زمین پہ لوگوں نے پوسٹر چھاپا ہے، حسین کی مجلس ہے، ننھے مجاہد کا ماتم ہے، یہاں اللہ کی رضا کیا ہے؟ کہ اب تک تم اتنا بھی نہیں سمجھ پائے، میں رانچی میں رہنے والا اتنا عقل مند ہو گیا، آپ تو جگہ جگہ رہتے ہیں، اتنی بھی آپ کو عقل نہیں آئی ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے ہے تو یہ بتاؤ اللہ کے دین کو بچایا کس نے؟ بھائی صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو اللہ کے دین کو اب تک بچایا کس نے؟ یہ نماز کس نے بچائی؟ تو آپ کا جواب آئے گا حسین نے۔ کعبہ کس نے بچایا؟ آپ کا جواب آئے گا حسین نے۔ کہا کائنات کس نے بچائی؟ کہا آپ کا جواب آئے گا حسین نے۔ میں نے کہا قرآن کس نے بچایا؟ آپ کا جواب آئے گا حسین نے۔ میں نے کہا حج پہ جو جاتے ہو یہ کس نے باقی رکھا؟ کہا حسین نے۔ تو یہی تو ہم 1400 برس سے بتا رہے ہیں کہ اگر خدا کو جاننا ہے، خدا کو پہچاننا ہے، نبی کو جاننا ہے، نبی کو پہچاننا ہے، علی کی ولایت کو سمجھنا ہے، پہچاننا ہے، تو پہلے حسین کو پہچان لینا۔ اس لیے حسین کو پہچان لینا کہ میدان اللہ میں جب حسین چلے تھے مدینے سے تو اٹھے تو عبادت، بیٹھے تو عبادت، چلے تو عبادت، قصد کیا تو عبادت۔ اسی طریقے سے مجلس عزائے حسین میں بہت دور و دراز سے مائیں بھی آئی ہیں، بہنیں بھی آئی ہیں، دوست عزیز بھی آئے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے ارادہ کیا مجلس میں جانا ہے، مجلس میں جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، قدم اٹھتے گئے عبادت ہوتی گئی، چلتے گئے عبادت ہوتی گئی۔ اب زمانے والوں سمجھو جس کے نام پہ چلنا عبادت ہو اس کے فضائل بیان کرنا صلوات محمد وآل محمد۔ جو حضرات باہر، گڈو بھائی اندر آ جائیے، اب فضل آ گیا جی، گڈو بھائی آ گیا، تھوڑا باوزے بلند آ رہے، صلوات پڑھیں مل کر کے۔ پوری توجہ، میدان گرامی عبادت ہے اور ہم مجلس کرتے ہیں عبادت کے لیے، ہم ذکر آل محمد کرتے ہیں عبادت کے لیے۔ اب اس میں کوئی کنفیوژن یا اختلاف کی بات نہیں ہے کہ آپ پوچھتے ہیں مجلس کیوں کرتے ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں، عزاداری کیوں کرتے ہیں۔ آپ یہ پہلے جواب دیجئے نا، کیوں نہ کریں؟ آپ جو سوال پوچھتے ہیں کیوں کرتے ہیں، آپ پہلے جواب تو یہ بتائیے کیوں نہ کریں۔ بہت توجہ بھائی، جسے اللہ نے روکا اس سے تو لوگ رکے نہیں، وہ اسلام بن گیا، اور جس کے عمل سے اللہ راضی ہو اسی کے ذکر کو آپ کہتے ہیں کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں مجلس ہے، ماتم کیوں کرتے ہیں، نوحہ کیوں کرتے ہیں، یہ اتنا بڑا پروگرام کیوں کرتے ہیں؟ سوال تو یہی ہوتا۔ اب ایک بات میں پوچھتا ہوں کہ ایک صاحب نے بھی سوال کیا چند دنوں پہلے، مولانا صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کے ہر مجلسوں میں ممبر رکھا جاتا ہے، ممبر رکھا جاتا ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل ممبر رکھا جاتا ہے۔ کہا اچھا یہ بتائیے ممبر رکھنے کا فلسفہ کیا ہے، ذرا آپ یہ جواب دے دیجیے۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ مسجد میں ممبر ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہے؟ کیا کیوں رکھا گیا؟ کیا اس لیے رکھا گیا تاکہ ممبر پہ کوئی جھوٹ نہ بولے۔ کیا سن رہے ہیں؟ کیا ممبر پہ جا کے خطیب جھوٹ نہ بولے؟ ہم نے کہا اسی لیے تو اب سمجھ گئے، مگر یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے ممبر کہاں تھا، خطبہ کب دیا گیا؟ تو کہنے لگے مولانا ہم نے ممبر کا ذکر مسجد میں تو نہیں سنا ہے، غدیر میں ضرور سنا ہے۔
ہم نے مسجد میں تو نہیں سنا، ہم نے غدیر میں سنا۔ ہم نے کہا آپ سن لو، ہمارے کے ہاں 2 جگہ ممبر اس لیے رکھا جاتا ہے مسجد میں، بہت توجہ، یہ مجلس مسجد میں ہو رہی ہے، مسجد ابو طالب میں ہو رہی ہے، کہا اچھا ایک ممبر یہ بھی ہے، بہت توجہ۔ آپ کہیے گا مولانا اسی پہ مجلس کر لیے ہوتے، میں کہوں گا کوئی حرج نہیں تھا، ہم کر لیتے، مگر 2 ممبر رکھا گیا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ مصلی الہی کا ہے، یہ فرش عزائے حسینی کا ہے۔ صلوات محمد وعلى تو فرض حسینی کا ہے۔ اب ہو سکتا ہے ہمارے بزرگان ہیں، ناظم سے بڑی ڈر لگتی ہے، چاہے چھوٹا ناظم ہو چاہے بڑا ناظم ہو، نگاہیں بڑی تیز ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے شہزادہ اصغر صاحب کہیں مولانا اچھے انداز میں وقوف بنا کے چلے گئے، نئی بات کو اپنی واضح کروں گا۔ صلوات محمد وعلى محمد۔ پوری توجہ دانے گرامی، کیونکہ ہمارے چھوٹے ہیں اس لیے ہم اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں انداز میں، پوری توجہ۔ تو اب میں نے جو انہیں جواب دیا سنیے، میں نے کہا دیکھیے آپ کا سوال ہے کہ مجلس میں ممبر کیوں رکھا جاتا ہے، تو میں نے کہا کہ دیکھیے 2 ہی لوگوں کو ممبر سے پہچنوایا گیا ہے، بھائی باپ کو غدیر میں اور حسین کو مسجد نبوی میں۔ تو اب جہاں ممبر نظر آ جائے سمجھ لو یہ سنت نبی ہے۔ صلوات محمد وعلى محمد۔ پوری توجہ دانے کے پوری کائنات میں جو دین پہنچایا جا رہا ہے اسی ممبر سے، اسی ممبر سے نا، حسین کو ہی بتایا جا رہا ہے، اہل بیت کو ہی بتایا جا رہا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ زمانہ یہ بھی سوال کرتا ہے، عاشقان رسول ہیں اس بستی میں الحمدللہ، شیعہ سنی دونوں رہتے ہیں، اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں، بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں، امن پسندی کے ساتھ رہتے ہیں، اور ہمارے مراجع نے تو کہا بھی ہے کہ سنی بھائی ہمارے نفس ہیں، سنی بھائی ہمارے جان ہیں۔ بھائی جان اور نفس کیوں نہ ہو، بہت توجہ، جان اور نفس کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ہمارا اختلاف کسی بھی سنی سے نہیں ہے، ہمارا اختلاف یزیدیوں سے ہے، ہمارا اختلاف یزیدیوں سے ہے، یزیدی مزاجوں سے ہے، یزیدی شریعت والوں سے ہے۔ ہمارا اتحاد تو حسینیوں سے کل بھی تھا، آج بھی اور قیامت تک رہے گا، ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں علی کو بہت پڑھا جاتا ہے، علی کو سنا جاتا ہے، تو دیکھیے علی کو پڑھنا یا علی کو سننا، میں ایک بات کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ عقیدہ ہے، مجبوری نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، مجبوری نہیں ہے، اور عقیدہ اگر پختہ ہو تو اللہ عمل کو قبول کرتا ہے، اور عمل اگر پختہ نہ ہو، عقیدہ کمزور ہو تو اللہ اسے بھی قبول نہیں کرتا۔ یعنی عقیدہ عمل دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، پوری توجہ۔ اب ایک بات یہ ہے کہ صاحبان علم و فہم ہے، اس لیے میں میسج دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ممبر کا جو پیغام پہنچتا تھا اس سے بڑا قوم کو فائدہ ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے، مگر ممبر کا صحیح جو استعمال تھا اب وہ ہم جیسے خطیبوں نے بھول رکھا ہے، معاف کریں گے علماء ہمارے ہیں، بھول رکھا ہے۔ کیا ہے کہ ممبر پر فضائل آل محمد کم بیان ہو رہا ہے، اپنا جھگڑا زیادہ بیان ہو رہا ہے۔ بہت توجہ، بہت توجہ۔ ممبر پر فضائل اہل بیت کم بیان ہو رہا ہے، اپنا جھگڑا زیادہ بیان ہو رہا ہے۔ ہم نے کبھی ہماری عداوت کسی سے ہوئی تو ہم نے ممبر کو ذریعہ بنا لیا، ممبر کو ذریعہ بنا لیا۔ ہماری کسی سے مخالفت ہوئی تو ہم نے ممبر کو ذریعہ بنا لیا۔ میں کہتا ہوں اگر لوگ جھگڑا ممبر پہ پڑھنے لگے تو ایسوں کو ممبر پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، اس لیے علی نے جھگڑا نہیں کرایا، اتحاد کرایا ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ تو لہذا ممبر
جہاد کی جگہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بزرگوں کا زمانہ کہ بزرگ جب منبر پہ آتے تھے، علماء آتے تھے، تو قوم میں اگر اختلاف کی باتیں ہوتی تھی، کوئی کہتا تھا پڑھ لیجئے، کہتے ہیں ممبر کی بات نہیں ہے، یہ گھر کی بات ہے۔ مگر ہمارا تھوڑا سا دل ٹوٹا نقی ایمان سے، اتفاق سے مل گئے مجلس میں، ہم نے اسی کو بنا دیا ذریعہ۔ اب تو لوگ جہنم و جنت میں بھیجا کرتے تھے شبی بھائی، اب تو منبر سے اپنے ہی کو لوگ جہنم میں بھیج دیتے ہیں۔ 40 سال خطابت کرنے کے بعد کوئی غیروں کو ایک مسلمان نہیں بنا پاتا، مگر بڑی آسانی سے ایک حسینی کو یزیدی بنا دیا جا رہا ہے، یزیدی بنا دیا جا رہا ہے اسی منبر سے۔ اور قوم کتنی ہے کہ وہ سن بھی رہی ہے، واہ بھی کر رہی ہے۔ یہ یاد رکھو، ہم حسینی بنا سکتے ہیں، یزیدی نہیں بنا سکتے۔ صلوات محمد۔ منبر کا جو تقاضا تھا، جو عبادت تھی، عزاداری حسین بہت بڑی عبادت ہے۔ خدا کی قسم میں ایک ایسی اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت کہ اس عبادت کو دنیا سمجھنے میں آج تک حیرت زدہ ہے۔ کوئی بات سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ اس حالات میں بھی، کرونا کے زمانے میں پوری دنیا میں اقتصادی حالات بس سے بدتر ہو گئے، مگر عزاداری میں کوئی کمی نہیں آئی، مجلس میں کوئی کمی نہیں آئی، شبیداری میں کمی نہیں آئی۔ زمانہ دنیا کوشش کر رہی ہے کہ ان عزاداروں کو کیسے مٹایا جائے، کیا جائے، کیسے توڑا جائے۔ یہ بات یاد رکھ لینا، کوئی آدمی اپنے اوپر نہ لینے پائے، یہ یاد رکھ لینا، اگر منبر سے توڑنے کی بات کی جا رہی ہے، چاہے وہ تہذیب الحسن ہو، چاہے کوئی بھی ہو، تو یہ یاد رکھ لینا، جو منبر کا نہ ہوا وہ قوم کا کیا ہوگا۔ سچ بولو، منبر فضائل آل محمد کے لیے ہے، غیبت کے لیے نہیں، حسد کے لیے نہیں، چلن کے لیے نہیں، انانیت کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، اختلاف کے لیے نہیں، لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں۔ منبر نیچے کو اونچا کرتا ہے، مگر آج تقدس منبر بھی پائمال ہو رہا، تقدس منبر بھی پائمال ہو رہا ہے۔ قوم کے جھگڑے اب اسی منبر سے۔ ہمیں کچھ تو یاد کر لو فضائل آل محمد، معجزات علی ہی بیان کرنے کے لیے کیا کم ہے؟ ہم جو اپنی قوم کا جھگڑا منبر پہ پڑھنے لگے، یہ بات کوئی ہمارے صرف بہار میں نہیں ہے، اب تو پوری عالمی پیمانے کا معاملہ ہو چکا ہے کہ صاحب اپنے بنا لے لیجئے گا، نہ کہہ دیجئے گا جا کر کے۔ مولانا صاحب نے مثال کے طور پہ اسد بھائی نہ ہو، کہا جا دیکھیے آج آپ ہی کو ٹارگٹ بنا کے چلے گئے، اب تو مجلسیں پڑھنا بھی بڑا دوبھر ہے نا، حق بات بولیے گا تو وہ بھی مصیبت ہو جائے گی۔ سنجر بھائی موجود ہیں، ان کے سامنے گواہ بنا رہا ہوں منبر سے، فرش اللہ سے۔ ہم اگر کسی پہ حسد پہ مجلس پڑھ رہے ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کہہ رہے مولانا نے ہم ہی کو ٹارگٹ بنا دیا۔ مولا ایک کائنات فاتح قدیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے کلمات عالیہ میں کہ منبر سے حق بیانی ہونی چاہیے، حق بات کرنی چاہیے۔ سنو، تم حق بولو، جو جیسا ہوتا ہے ویسے دانے کو چن لیتا ہے۔ میں نے بات کہہ دی، جو جیسا ہوتا ہے ویسے دانے کو چن لیتا ہے۔ اب اگر آپ نے چن لیا تو یہ آپ کا ظرف ہے، منبر سے تو حق بات کہی جائے گی۔ صلوات محمد وآل محمد۔ پوری تو جزانے گرامی، تو عبادت جب ہے تو اس عبادت تقدس۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کو معلوم ہو جاتی کہ کون، میں تو ڈرتا ہوتا نہیں، سن لیجیے، چلیے آپ سے ہم کو چندہ لینے آنا ہے،
نہ آپ کے پیسے پہ ہم کو پلنا ہے. رزق کا ذمہ اللہ نے دیا ہے. ایک تو مجلس پڑھوا لیجیے تو تھوڑی زندگی گزر جائے گی. مگر خطیبوں کا حال بھی وہی ہے کہ مجلسیں زیادہ تر پڑھی جاتی ہیں خوشنودیہ مجمع کے لیے. نعرہ خوب لگ جائے مجلس کامیاب ہے، واہ واہ ہو جائے تو مجلس کامیاب ہے. مجلس کی کامیابی یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بھی فرش عزا سے کردار بنا کے اٹھ جائے تو یہی مجلس کی کامیابی ہے. غلطی ہماری اور آپ کی بھی شبیب بھائی، شبیب صاحب، کہ یہ قوم کو اگر معلوم ہو جائے کہ تہذیب الحسن گناہ علی اعلان کرتا ہے تو آپ اس کو کبھی بھی مصلی پہ آئے گا تو آپ نماز نہیں پڑھیے گا. پڑھیے گا نہیں پڑھیے گا. چلیے میرے ساتھ ہیں، ہے نا؟ ٹھیک. آپ کو معلوم ہے کہ مثال کے طور پہ شہزادہ اصغر، یہ برا نہیں مانیں گے اس لیے مثال دے رہا ہوں، یہ بیان ہی ایسا کریں گے کہ تقسیم ہوگی تو پھر آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں سے بچایا جائے. یہ ذمہ داری ہے یا نہیں؟ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر قوم دوسرے مسالک کے لوگوں کا بھی دل مجروح ہونے لگے تو ایسی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے. ایسی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ڈیوائڈ معاملہ نہ ہو. یہ حسینی مزاج ہونا چاہیے، حسینی فکر ہونا چاہیے. اے حسینیت اتنی ہی بڑی کیا حقانیت کا کام ہے، نام ہے کہ آپ نے دیکھا نا کربلا موجود ہے آپ کے سامنے کہ علی اکبر کے مقابلے میں آئے تو 9000 لوگ بھاگے، تاریخ موجود ہے. عباس کے مقابلے میں آئے تو بھاگے، قاسم کے مقابلے میں آئے تو بھاگے. بھاگا کون؟ باطل کا لشکر بھاگا. مگر وہ جو حق والا لشکر آیا تھا 72 پر مبنی ہو کر، اس کا ایک نہ بھاگا. بھائی چراغ بھی بجھا دیا تب بھی نہ گیا، چراغ بجھا دیا جاؤ پھر بھی نہ گیا. مگر آپ نے دیکھا حق کی طاقت کو کہ وہاں لوگ دیکھ کے حق کو بھاگ رہے تھے، ادھر سے آنے والا ادھر آ رہا تھا. صلوات محمد وآل دیکھیں حق و سچائی کیا ہے. سنیے، اب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ مولا علی کو کیوں مانتے ہیں زیادہ؟ مولا علی کو کیوں مانتے ہیں زیادہ؟ دیکھیے علی کو ماننا ہماری مجبوری نہیں ہے. علی کا تعارف تو خود نبی نے کرایا اور یہ کہا کہ علی جس نے تمہاری تکذیب کیا اس نے میری تکذیب کیا. تب تو فیصلہ کر دیا محمد عربی نے. اچھا یہ بتائیے اللہ کے نبی نے 63 سال زندگی گزاری، 23 سال تک خاموش تبلیغ کرتے رہے، ہے نا؟ ان سے پہلے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، 1,23,999 نبیوں کو بھیجا. آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، لوط آئے، صالح آئے، انس آئے، زکریہ آئے، سارے نبی آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، سارے نبی آتے رہے. مگر کون ایسا پیغام تھا کہ محمد نے نہیں پہنچایا تھا اور اللہ اسے پہنچانے کے لیے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جبرائیل امین جیسے فرشتے کو بھیج رہا ہے. اور قرآن پڑھیے علماء تشریف فرما، قرآن کی آیت میں اس طریقے سے چیلنج بھرے انداز سے اللہ نے قرآن میں کہیں گفتگو نہیں کی ہے جیسے اس آئے ولایت میں کیا ہے. اے رسول پہنچا دیجئے اس حکم کو جس کی بشارت یا جس کو آپ کو بتایا جا چکا ہے. یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. اللہ تو عادل ہے، اللہ تو انصاف پر ہے،
اے میرے مالک تو رحیم و کریم ہے، کیا محمد نے نماز نہیں پہنچائی؟ کیا محمد نے روزہ نہیں پہنچایا؟ کیا محمد نے زکوٰۃ نہیں پہنچایا؟ کیا محمد نے امر بالمعروف نہیں پہنچایا؟ یہ کون سا کام ہے جو 1,23,900 نبیوں کی بھی محنت بیکار ہو جائے گی؟ آواز دی، گھبراؤ نہیں، میں حج کے بعد بتا رہا ہوں، بہت توجہ، یہ بشرمایا کا حج کر کے آنا، پروردگار حج پہ جانے سے پہلے کروا دیا ہوتا، یہ حج کے بعد کیوں کروا رہا؟ کیا تمہیں آج ہی تو بتاؤں گا کہ قیامت تک تمہارے معاشرے میں بھی کہا جائے گا اما حج کر کے پاجی ہو گئے ہو؟ بھائی کہاں ہیں؟ حج کر کے پاجی ہو گئے ہو، یہ محاورہ تمہارے کے ہاں ہے نا؟ سنو، حج کر لینا کمال نہیں ہے، اب لوگ حج کر کے آئیں گے، میدان غدیر میں رکیں گے، مگر آج جس نے ولایت کا اقرار کر لیا، اب اگر جھوٹا بن جائے، انکار اگر کر جائے اور حج کے بعد اعلان کے بعد بھی منکر ہو جائے تو ایسے ہی کو کہا جاتا ہے حج کرنے کے بعد بھی پاجی ہو گئے، یعنی اگر بگڑ جائے اور بنا رہ جائے تو حاجی ہے۔ صلوات محمد وآل۔ اب ایزان کرام چند جملے سماعت فرمائیں کہ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا تھا میدان میں دھوپ میں، سنتے رہتے ہیں، یہ بتائیے کہ خالی اعلان ہوا تھا کہ اٹھایا بھی تھا؟ ممبر پہ علی بلائے تھے رسول، تو خالی کھڑا کر کے اعلان کیا تھا کہ اٹھا کے؟ ہاتھوں پہ اٹھا کے، اتنا اٹھایا تھا کہ اتنا؟ سوال یہ بھی پیدا ہو، میں اٹھانا کسی چیز کو کہتے دیکھیں یہ ہے، مگر اتنا اٹھانا۔ علامہ ابن حسن نہروی کا جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ علامہ ابن حسن نہروی علی اللہ مقامہ کہتے ہیں غدیر میں محمد علی کو اٹھا ہی نہیں رہے تھے، بلکہ آنے والی نسلوں تک کو پیغام دے رہے تھے کہ کل کوئی ناٹا کھوٹا اگر آدمی مجمع میں بیٹھا رہا ہو تو کل انکار نہ کرنے پائے۔ بھائی صلوات محمد وآلہ۔ علامہ ابن حسن نہروی کہتے ہیں کہ ناٹا کھوٹا اگر کوئی آدمی بیٹھا ہو تو یہ کہہ دیتا ہم تو چھپ گئے تھے، اس لیے نبی نے پورا اٹھا کے دکھا دیا تاکہ کوئی وہ بھی نہ کہنے پائے اچھا دکھا دیا تھا۔ اب ان کا جملہ آگے کا سنیے، وہ کہتے ہیں دکھا دیا تو اب ضرورت کیا تھی بولنے کی؟ کہا اس لیے بولے ہو سکتا ہے کوئی اندھا کانا بھی رہا ہو تو کم سے کم آواز کو سن لے، اگر بہرا رہا ہو تو دیکھ کے مان لے۔ صلوات محمد وآلہ۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ تو ہم اس لیے فضائل مولا کائنات حلال مشکلات بیان کرتے ہیں، یہ خود اب آج کے بعد پہلے کہیں حیدری تو کان کھڑا ہو جاتا، وہ شیعہ لوگ ہیں لگتا ہے، آج تو ہم سے زیادہ دوسروں کے ہاں لگنے لگا، ہم سے زیادہ دوسروں کے ہاں لگنے لگا۔ شبی بھائی آپ کی غالباً عثمان ماسٹر صاحب سے ملاقات ہوگی رانچی میں، ہے نا، جو موٹے والے آتے ہیں، انہوں نے اس وقت اپنی بیٹی کی شادی رکھی ہے سبھائی، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کو شادی میں آنا ہے، میں نے کہا میری شیخ آؤں گا۔ جب ہم لوگ پہنچے تو بہرحال تقریریں جو ہونا تھا ہوئی، تقریر کے بعد انہوں نے برجستہ نکاح کے بعد بابا رسالدار نگر کے مزار پر انہوں نے نعرہ حیدری لگانا شروع کر دیا نکاح خانی کے بعد۔ تو میں نے کہا عثمان صاحب آپ یہ نعرہ حیدری کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہو گئی اس وقت کوئی موقع محل بھی نہیں ہے؟ کیا پیارا جملہ اس نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں ماسٹر عثمان کہ مولانا صاحب اس لیے میں نعرہ حیدری لگا رہا ہوں تاکہ ہمارے ہاں آنے والا بچہ بزدل نہ پیدا ہو، بہادر پیدا ہو، بزدل نہ پیدا ہو،
بہادر پیدا ہو، بہادر پیدا ہو۔ اب سمجھے ہم علی کا ذکر اسی لیے کرتے ہیں کہ قوم بزدل نہ ہونے پائے، بہادر بنی رہ جائے۔ صلوات محمد اسی لیے آج زمانے کو اگر سب سے زیادہ خطرہ ہے تو ہم ہی سے۔ آپ پوچھئے دنیا سے، افریقہ سے پوچھئے کہ دنیا کے کس عالم سے ڈرتے ہو، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ جامع ازہر والے سے، وہ نہیں کہے گا کہ مکے والے سے، وہ یہی آواز دے گا اگر ہمیں خوف ہے تو سیستانی سے، ہمیں ڈر ہے تو خامنائی سے، ہمیں ڈر ہے فیضان گرامی وحید خراسانی سے۔ کہا کیوں؟ کہا ان کے پاس صرف لباس نہیں ہے، عمل ہے، کردار ہے۔ اب سمجھ گئے حسینیت کسی بھی زمانے میں لباس سے نہیں پہچانی گئی ہے، کردار سے پہچانی گئی ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ لہذا حسینیت کی جو دلیل ہے جو ہم عبادت کرتے ہیں، اس میں کردار شناسی بہت ضروری چیز ہے۔ اگر ہمارا کردار اچھا رہے گا تو یہ عزاداری جب ہم کر رہے ہیں تو اس عزاداری کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، دیکھیے عزاداری میں آپ مال کی بھی قربانی کرتے ہیں، اپنے نفس کی بھی قربانی کرتے ہیں، اپنے جسم کی بھی قربانی آپ دیتے ہیں، ہے نا؟ مگر ایک بات بتائیے، کتنی بڑی عظیم برکت ہے یہ عزاداری امام حسین کہ ایک تو بچھڑوں کو ملاتی ہے، ایک دوسرے کا تعارف کراتی ہے، لوگوں کی شناخت کی علامت بن جاتی ہے عزاداری حسین۔ اب آج لدورہ بہار میں نہ پیسے سے پہچانا جا رہا ہے نہ مکان سے پہچانا جا رہا ہے۔ اگر پہچانا جا رہا ہے تو عزاداری حسین سے، ہے نا؟ عزاداری حسین سے۔ عزاداری حسین ہمارے اور آپ کے تعارف کا سبب ہے۔ مجلسیں جو ہم اور آپ کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے، خوب کرنا چاہیے، دل کھول کے کرنا چاہیے۔ آج مجلسوں پر بھی طرح طرح کے اعتراض ہوتے ہیں، امام باڑہ بنائیے تو بھی اعتراض ہے، اور کچھ کیجئے تو بھی اعتراض ہے نا؟ بھائی ساری دنیا کا مسلمان جانتا ہے کہ مسجد یہ جو ہے اللہ کے گھر کی شبیہ ہے۔ اسے اصل ہم نے کب مانا؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہاں جو مزار کربلا ہے یہ شبیہ ہے، اصل تھوڑی ہے۔ مگر حج کی تمنا کوئی ایسا مسلمان ہے جو نہیں کرتا؟ ایک سوال آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کوئی بھی مسلمان حج کی تمنا نہیں کرتا ہے؟ جو کہتا ہوگا ہم حج پر نہیں جائیں گے، ذرا بھائی آپ سے کہا جائے حج پہ جائیے گا تو آپ کہیے گا نہیں، کہیے گا اللہ شاید بالکل ہم چلے جائیں گے، ٹھیک ہو۔ اچھا مسجد ہفتے میں حج ہوتا ہے یا نہیں؟ ہم اور آپ کا حج اصغر کیا ہے؟ بھائی جمعہ حج اصغر ہے نا، علماء تشریف فرمائیں، جمعے کی نماز حج اصغر ہے یا نہیں ہے؟ چھوٹا حج ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہے، کہا تو جانا چاہیے اللہ کے گھر میں، یہاں کیا کر رہے ہو، یہاں کیسے حج ہو گیا؟ کہا خدا چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جمع کر کے بڑی تصور کرا دیا کرتا۔ اب ایک بات سنیے، اب عزاداری کو جو خطرہ ہے وہ دوسروں سے تو تھا ہی، اب اپنوں سے بہت زیادہ ہونے لگا، کیونکہ چھوڑا سا دو چار لفظ ہم لوگ جو پڑھ کے چلے آتے ہیں وہ انگلش میڈیم کے حساب سے، تو ہم لوگوں کے ہاں بھی اب نوجوان کہنے لگے ہیں مولانا یہ بات صحیح ہے کہ بہتر ہے کہ یہ سب پیسہ ویسا جو تبرک والا بچا کے بچوں کے ایجوکیشن پہ خرچ کر دیا جائے، تعلیم پہ خرچ کر دیا جائے۔ ایک صاحب پروفیسر صاحب ہمارے پاس آئے اور ان کے بعد کہنے لگے مولانا دیکھیے یہ جو تبرک وغیرہ بڑھتا ہے اتنا، اس کو آپ روکیے،
سنیے نقی امام صاحب، روکیے۔ میں نے کہا کیوں روکو؟ کیا یہ فضول خرچی ہے؟ اس پیسے کو بچا کے قوم کے بچوں کی تعلیم پر خرچ کیا جائے۔ میں نے جناب سے فرمایا اچھا یہ بتائیے آپ کے کئے بچیاں ہیں؟ انہوں نے کہا 2 بچیاں ہیں۔ ہم نے کہا چلیے آپ 2 بچیاں ہیں نا آپ کے پاس؟ کہا ہاں۔ کہا یہ 2 بچیوں کی شادی آئیے مسجد سے کر دیا جائے۔ کیا سن رہے ہیں؟ ہم نے کہا یہ جو 2 بچیاں آپ کی ہیں ان کی شادی مسجد سے کر دیا جائے، یہ پیسے کو بچا کر کے بھی اسٹوڈنٹ پہ خرچ کر دیا جائے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچی کی شادی مسجد سے کر دوں؟ سماج کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا، قوم کیا کہے گا؟ معاشرے کا اتنا خیال ہے، زہرا کا خیال نہیں ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ سارا بیجا خرچ اب لوگوں کو عزاداری پہ آ رہا۔ 10 لاکھ کی گاڑی پہ کیوں چلتے ہو؟ 40 لاکھ کی گاڑی پہ کیوں چلتے ہو؟ کیا ضرورت ہے؟ عزاداری بھی ضرورت ہے، تبرک بانٹنا بھی ضرورت ہے۔ سنیے کیا قیامت کا جملہ آیت اللہ بہجت نے فرمایا، بہت توجہ۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ تبرک، بہت توجہ، تبرک ایسی شے ہے کہ جہاں بٹے مانگ کے لو، اور مانگنے میں شرمانا نہیں، مانگنے میں شرمانا نہیں، ذلت مت محسوس کرنا، بلکہ جیسے جیسے زہرا کے در سے ملتا جائے گا مقدر تمہارا بلند ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ لہذا ان عبادتوں کو ہمیں سمجھنا ہے، عزاداری کو۔ میں نے مجلس تمام کر دی۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستو، آج اس بستی میں الحمدللہ انجمن ذوالفقاریہ کے زیر اہتمام، مومنین لدورہ کے زیر اہتمام یہ تاریخی پروگرام اور جو شیرخوار کربلا ننھے مجاہد کے یاد میں برپا کیا جاتا ہے، اللہ ان لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، رزق میں اضافہ فرمائے، اور اس بستی میں زیادہ سے زیادہ عزاداروں کی تعداد بڑھے، نسلیں بڑھیں، یہ بستی آباد ہو اور ترقی کرے، تب یقیناً عزائے حسین کے توسل سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا یقیناً قبول ہوتی، چونکہ اس آمین میں صرف آپ نہیں ہوتے، زہرا بھی ہوتی۔ اس آمین میں صرف آپ نہیں ہوتے، جناب سکینہ بنت الحسین بھی ہوتی، اور جب وہ آمین کہتی ہیں آپ کے لیے تو آپ کا مقدر کتنا بلند ہو جاتا۔ میرے عزیزوں، آئے ہوئے تمام مہمانوں، میں ممنون و مشکور ہوں مومنین کی جانب سے کہ آپ اس بستی میں دور و دراز سے چل کے حسین کے اس شیرخوار کا ماتم کرنے آئے ہیں کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ جب عزادار آ رہے تھے تو ان کے لیے پہلا اہتمام یہ تھا کہ لوگوں کی خدمت میں پانی پیش کیا جا رہا تھا۔ کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ یہ اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ ہر عزادار کو یہ خیال رہتا ہے کہ کہیں ہمارا کوئی عزادار پیاسا نہ رہ جائے۔ عزاداروں، پانی بہت چھوٹی شے نظر آ رہی ہے، مگر اتنی بڑی شے ہے، اتنی بڑی شے ہے کہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تمام نیکیوں میں سب سے بڑی عظیم یہ ہے کہ پیاسوں کو پانی پلا دیا جائے۔ مگر ہائے کربلا، کہ جس کربلا میں حسین کا ششماہا 6 مہینے کا بچہ زبان ہونٹوں پہ پھرا رہا ہے، مگر ظالموں کو پھر بھی ترس نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، اگر ہمارے ہاں، ہمارے سماج و معاشرے میں اگر ایک ایزان گرامی آپ رستہ جا رہے اور کوئی بچہ رو رہا ہو، خدا کی قسم آپ کے بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں گے کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اے عزیزو، جب انسان روتا ہے، کوئی بچہ روتا ہے تو دل میں کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر ہائے وہ کربلا میں کیسے ظالم لوگ تھے کہ ننھا شیرخوار
چیخ رہا تھا، ہائے چیخ ہی نہیں رہا تھا، باپ فریاد کر رہا تھا، اے ظالموں حسین خطا کار ہے، لاؤ بچے کو پانی پلا دو۔ مگر ظالموں نے بجائے علی اصغر شیرخوار کو پانی پلانے کے زمین پہ گرانا شروع کر دیا۔ اے عزادارو، جب کوئی پیاسا پانی دیکھتا ہے نا تو پانی کے تڑپ عزادارو تڑپ بڑھتی ہے۔ زمین تاریخ کہتی ہے کہ بچے کو دیکھنے کے بعد زمین پہ پانی گرایا جا رہا تھا، بچہ زبان کو بار بار نکال رہا تھا تاکہ پانی کے تھوڑے سے قطرات شاید ظالموں کی طرف سے ننھے شیرخوار کے ہونٹوں تک پہنچ جائے، مگر ہائے ہائے کوئی پانی دینے والا نہ تھا۔ عزیزو، مائیں بہنیں بھی دور و دراز سے آئی ہیں، اللہ اللہ آپ کی آغوش میں بچے ہیں، انصاف سے بتاؤ جب تم گھر سے چلنے لگی ہوگی تو تمہارے اندر یہ خیال پیدا ہوگا ہماری آغوش میں بچہ ہے، اس کے لیے پانی ضرور رکھ لیا جائے، اس کے لیے دودھ کا اہتمام ضرور کر لیا جائے۔ اے عزیزو، دودھ و پانی کا انتظام اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس گرمی میں یہ بچہ پیاسا نہ رہ جائے، دم نہ توڑ دے۔ مگر ہائے رے کربلا، ہائے رے کربلا، یہ عزادارو صبح 3 دن کا بچہ یہ پیاسا ہے، ننھا شیرخوار کربلا ہے نا۔ اللہ نہ کرے کسی کی ماں اتنی غریب ہو جیسی اصغر کی ماں رباب غریب ہو گئی، اللہ نہ کرے کسی کی بہن ایسی غریب ہو جیسی اصغر کی بہن سکینہ کربلا میں غریب۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ اے عزادارو، ہمیں گریہ کرنا ہے، رباب کو پرسہ دینا ہے۔ عجب نہیں سکینہ بی بی بھی آئی ہوں، آج آپ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوں گی تو سکینہ بی بی پوچھتی ہوں گی، اے دادی اماں، یہ عزادار اس بستی میں اتنے عزادار تو نہ تھے، یہ دور و دراز سے عزادار اتنے چل کے آئے ہیں، ارے یہ کسے گریہ کر رہے ہیں؟ عجب نہیں فاطمہ آواز دیں، اے میری لاڈلی، آج تیرے بھائی اصغر کی یاد منائی جا رہی ہے تو عزادارو اسی اصغر کو یاد کر کے عزادار رو رہے ہیں۔ عجب نہیں سکینہ بی بی آواز دے رہی ہوں، اے دادی اماں، اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو میرا بھیا اصغر پیاسا نہ مارا جاتا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ عزادارو سکینہ آواز دے رہی ہوں گی، ہاں عزیزان گرامی، یہ ننھا شیرخوار علی اصغر وہ ہے جو کربلا کا حسین سے پہلے کا شہید ہے، اور تمام شہداء کے علاوہ یہ آخری بھی شہید طرح ہے، مگر ہائے ننھا 6 مہینے کا بچہ ہے۔ یہ عزادارو دیکھ رہا ہے، قاسم گئے واپس نہ آئے۔ تاریخ نے بتایا جب کوئی جاتا تھا سفر آخرت کے لیے، خیام حسینی کے جب جاتا تھا مقتل میں، تاریخ کہتی ہے سب آتے تھے، اصغر کو دیکھتے تھے، اصغر کو پیار کرتے تھے۔ علی اکبر بھی جب گئے ہوں گے نا تو اپنے بھائی اصغر کو ضرور دیکھ کھلایا ہوگا، آؤ میرے اصغر تیرا بھائی جا رہا ہے، خدا حافظ۔ اب جب اصغر جا رہے ہیں، نہ علی اکبر ہے، نہ محمد ہے، نہ قاسم ہے، نہ پسران مسلم ہے، اب ننھا شیرخوار ہے۔ ایک بار کیا دیکھا، میرا بابا آواز دے رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی آواز آئے۔ اس سے پہلے جب حسین نے آواز دی تھی تو کبھی اکبر بڑھے، کبھی قاسم آئے، کبھی عباس آئے، اور نہ محمد آئے، مگر ہائے اب جو دیکھا کیا دیکھا، کوئی آواز نہیں آئی۔ ننھے جھولے ہوا رباب کا ششماہا جب باپ کی آواز کانوں سے ٹکرائی، ہمک کے جھولے سے زمین پر آئے، آواز دی ہوگی، اے بابا، ارے میں چھوٹا ضرور ہوں مگر بغیر کربلا میں جائے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اے عزیزو، آپ بتصور شک کریں، میرے عزاداروں، میری ماں، میری بہنوں، میرے نوجوانوں، بتصور شک کر لینا، تمہاری آغوش میں بھی بچے ہیں نا۔ ابھی ہم نے دیکھا فشدہ پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، مگر انصاف سے بتاؤ، ہم نے دیکھا ہے جب کسی گھر سے کوئی بچہ لے کے چلتا ہے نا، بہن اگر گھر میں رہنے والی ہوتی ہے تو بہن کہتی لاؤ مجھے اس بچے کو میرے حوالے کر دو، ذرا پیار کر لوں۔ اے عزاداروں، ہم نے دیکھا ہے اگر کوئی ہاسپٹل بچے کو لے کے جاتا ہے، ماں گھر میں ہوتی ہے تو کہتی ہے میرے بچے کو نہ لے جا، میں کیس کے سہارے جیوں گی۔ اے عزادارو، جیسے ہی علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے زمین پہ گرایا، سنو عزادارو، مصائب کی منزل ہے، انشاءاللہ رو گے، گریہ کرو گے عزادارو، اس لیے رونا
اب میرے آنے کو قبول فرما لو، اے رباب اپنے ششماہے کا پرسہ قبول کر لو، اے سرکار سید الشہداء ننھے شیر خار کا یہ ماتم کا بڑا اہتمام عزاداروں نے کیا ہے، اے میرے آقا اس اہتمام کو قبولیت عطا فرما دینا۔ عزیزو آئے اب علی اصغر کو لیے ہوئے حسین جانا چاہتے ہیں کہ ایک بار رباب آگے بڑھی، آواز دی میرے وارث میرے والی لاؤ ذرا بچے کو آخری مرتبہ میں پیار کروں، میں پیار کروں۔ روایتوں میں ملتا ہے جیسے ہی رباب ماں نے اپنے بچے اصغر کو آغوش میں لیا، ادھر سے دوڑی ہوئی سکینہ آگے بڑھی، ادھر سے سکینہ آگے بڑھنے کے بعد اپنے بھائی کے منہ پہ منہ رکھ دیا ہوگا، آواز دی ہوگی اصغر خدا حافظ، جو صبح سے گیا واپس نہیں آیا، اصغر خدا حافظ۔ عزادارو حسین ابن علی نے اصغر کو لیا، جب لے کے چلنے لگے سنو گے جملہ عزادارو، ایک بار رباب نے بچے کو لیا، لینے کے بعد ایک کنارے حجرے کی طرف گئی، کان میں جھک کے کچھ کہا، کان میں جھک کے کچھ کہا۔ علامہ دردبندی نے لکھا کہ عجب نہیں رباب اپنے بچے سے کہہ رہی ہوں، اے میرے لال ششماہ علی اصغر اللہ سے شکایت نہ کرنا کہ میری ماں نے مجھے دودھ نہیں۔ کہ عزادارو اس ماں کو بڑی اذیت ہوتی ہے جس ماں کے دودھ نہیں نکلتا، بچے جب طلب کرتے ہیں تو ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، ہائے رباب کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ اے عزادارو رباب کہتی ہیں، علامہ دردبندی لکھتے ہیں، کہتے ہیں رباب نے دوسری بات کہی ہوگی، میرے لال اصغر جا تو رہے ہو مگر سنو صبح سے لے کے عصر عاشور تک تمہارے باپ نے ابھی تک لاشیں اٹھائی ہیں، مگر دیکھو اکبر کے رہتے ہوئے تیرے بابا پہ آنچ نہیں آئی، دیکھو مولانا محمد کے رہتے ہوئے بابا پہ آنچ نہیں آئی، قاسم کے رہتے ہوئے آنچ نہیں آئی، اے اصغر اتنا وعدہ کر کے جاؤ کہ تمہارے رہتے ہوئے بھی تیرے بابا پہ کوئی آنچ نہیں آئی ہو، نہ آئے گی۔ عزادارو عجب نہیں علی اصغر نے کہا ہو، اما رباب کیسے وعدہ کروں، مقتل ہے میدان کربلا میں ہے، نہ جانے کیسے حالات ہوں گے، مگر اما اصغر کوشش کرے گا کہ میرے رہتے ہوئے میرا بابا زخمی نہ ہو، مگر ہائے حسین اپنے ننھے بچے کو جزاک اللہ جزاک اللہ، اے اللہ اللہ، ہم نے دیکھا ہے جب کسی گھر سے عزادار و بچے کا جنازہ نکلتا ہے قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی آپ دیکھا جب آئے حسین کہا لاؤ پانی پلا دو، ظالموں نے پانی نہ دیا، پھر علی اصغر کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا تاکہ اب بھی عدو کو ذرا بھی عزادارو یہ آ جائے پانی پلا دے، پانی نہ دیا۔ اے عزادارو تاریخ میں ملتا ہے کہ ظالموں نے علی اصغر کے کو دکھایا، زمین پہ پانی گرایا، دکھایا پانی گرایا، ارے بچہ اس طریقے سے تڑپنے لگا جیسے مچھلیاں پانی سے نکل کے باہر تڑپتی ہیں۔ ایک بار حسین نے بچے کو اٹھایا، آواز دی میرے لال، اے میرے لال آ جا یا تجھے پانی نہ دے۔ عزادارو وہ اصغر جو ننھا شیر خار کربلا تھا بس مجلس اختتام کی منزل پر ہے، میں اتنا ضرور کہوں گا فاطمہ زہرا ان عزاداروں سے کوتاہی ہو گئی ہو تو انہیں معاف کر دینا۔ ہم نے دیکھا ہے صبح سے اس بستی کے عزادار ذرہ برابر بیٹھے نہیں ہیں، میں پوچھوں گا کون کس کا ماتم منا رہے ہو، آواز آئے گی سکینہ کے بھائی اصغر۔
اے عزیزو منزل اور آگے بڑھی. ایک بار ہرملہ چرا، ہرملہ نے چلے کمان میں تیر جوڑا. ایک بار جب تیر مارا تو عزیزان گرامی تیر نہ لگا. 3 مرتبہ جوڑا. کبھی نبی آ گئے، کبھی علی آ گئے، کبھی فاطمہ آ گئی. ایک بار جیسے ہی تیر مارا علی اصغر کے گلے کو چھدتا ہوا حسین کے ہاتھوں میں آیا، ہاتھوں کو پار کرتا ہوا نکل گیا. علی اصغر نے گلے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنی اماں کے خیمے کی طرف سلام کیا. اماں رباب اصغر کا سلام قبول کر لو. اماں ارے تمہارا بیٹا وعدہ پورا نہ کر سکا، وعدہ پورا نہ کر سکا. اے اماں، اے اماں، ارے یہ بننا گلا 3 بال کا دیر نہ سنبھال سکا. اے اماں خدا حافظ. ہائے جیسے ہی آواز آئی ہوگی حسین نے آواز دی میرے لال اصغر کے سہارے جیے گا. اے میرے لال اصغر ازادہ ششمانے کا تعلق ہے سکینہ